بھابھی کی کہانی۔ شوہر نے شادی کی پہلی ہی رات ایسا کام کیا کہ میں شوہر پر حرام اور دیور پر حلال ہو گئی۔ وجہ جان کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ شادی کی رات میں بے حد پریشان تھی کیونکہ مجھے شادی کے نام سے ہی ڈر لگتا تھا۔ کیونکہ یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے ہمیشہ سے یہ سوچ کر خوف سا آنے لگتا تھا، شوہر نہ جانے بیوی کے ساتھ بند کمرے میں کیا بدسلوکی کرتا ہے۔ شادی مجھے ایک غلامی لگتی تھی جو عورت مرد کی شادی کے نام پر ساری زندگی کرتی رہتی تھی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی اور وہ تھی میرا کربناک ماضی۔ میں ابھی اپنے گزرے ہوئے ماضی کے تانے بانے بن رہی تھی جو بے حد تلخ تھے کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے آنے والا شخص میرا شوہر تھا۔ میرے دل اسے دیکھ کر سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ شادی کی رات ایک لڑکی کے شوہر کو لے کر کیا جذبات ہوتے ہیں میں نہیں جانتی تھی۔ میں یہ جانتی تھی کہ مرد ایک شفاق شخصیت کا نام ہے جو شادی کے نام پر عورت پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑتا ہے۔ مجھے اس قدر مردوں سے ڈر لگتا تھا کہ کسی محفل میں جانے سے بھی کتراتی اور گھبراتی تھی۔ کوئی لڑکا مجھے دیکھ لیتا تو میرا دل ہولنے لگتا تھا۔ میں فوراً سے خود کو منظر سے ہی غائب کر لیتی تھی، اور آج تو میرے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی۔ میں نے اپنی امی کی کتنی منت سماجت کی تھی کہ وہ میری شادی نہ کرائیں۔ میں کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے مرد ذات سے خوف آتا ہے، لیکن میری ایک نہیں سنی گئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ آج کی رات کا خوف مجھے اس قدر زیادہ تھا کہ میں رخصتی سے پہلے نیند کی 3-4 گولیاں کھا چکی تھی تاکہ اپنے حجلہ عروسی میں جاتے ہی سو جاؤں گی۔ لیکن اس وقت کمرے میں بیٹھی میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ میں سونا چاہتی تھی لیکن مجھے خوف سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور اب تو رومان میرے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ میرا دل یوں تھا کہ خوف کے مارے آج بند ہی ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ برف کی مانند سرد تھے، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ رومان نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا۔ جیسے ہی کمرے کو لاک کیا، مجھے لگا کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر دبوچ دیا ہو۔ میں نے سنا تھا ارمان غصے کا بہت تیز ہے۔ میں تو پہلے مرد نامی مخلوق سے بہت خوف کھاتی، اس پر سخت مزاج شوہر۔ میں کیا کروں، ایسا کیا کروں کہ وہ مجھ سے بات بھی کرے۔ جیسے جیسے رومان میری جانب قدم بڑھا رہا تھا، ویسے ویسے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر جیسے ہی بیٹھا، میں فوراً سے اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرے چہرے پر اس وقت بدحواسی کے علاوہ اور کوئی دوسرا تاثر نہ تھا۔ میرے یوں پیچھے ہٹنے پر ارمان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ میں سمٹ کر بالکل بیڈ کے ساتھ جا لگی تھی۔ رومان مجھے تعجب سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم یوں کیوں مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ میں نے کہا آپ پلیز مجھ سے دور رہیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے ہو کیا رہا تھا، میں کیا کر رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر کچھ پریشان سے ہو گئے، کہنے لگے ہوا کیا ہے تمہیں اس وقت؟ میں بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ میں اور پیچھے ہٹ کر بالکل بیڈ کے کراؤن سے جا لگی۔ مجھے یوں خوف زدہ دیکھ کر میرا شوہر میرے بارے میں کیا کیا سوچ سکتا تھا، مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ رومان مجھ سے کہنے لگا کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ ان کے اس سوال پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ اس وقت مجھے بس کچھ ایسا کرنا تھا کہ میرا شوہر میرے قریب نہ آئے، اس لیے میں کبھی اثبات میں سر ہلانے لگی تو کبھی نفی میں۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، پھر سخت لہجے میں بولے کہ اگر تم کسی اور سے محبت کرتی تھی تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ سن کر میرے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور واش روم میں چلے گئے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے انہیں بتاؤں کہ مجھے شادی سے خوف آتا ہے۔ مجھے وہ اگر اچھے نہیں لگتے تھے تو کبھی برے بھی نہیں لگتے تھے۔ جب وہ واش روم سے باہر آئے تو فوراً اسے بیڈ پر لیٹ گئے اور مجھ سے مخالف طرف کروٹ لے کر اپنی جانب کا لیمپ آف کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر شکر کا سانس لیا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور میں بھی بیڈ کی دوسری جانب لیٹ گئی۔ مجھے لگا رومان سو چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹی تو انہوں نے میری جانب کروٹ بدل لی۔ مجھ سے کہنے لگے کیا کوئی ہے تمہارے دل میں، کسی کو پسند کرتی ہو؟ نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے ان کا لہجہ کچھ نرم سا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتی۔ کہنے لگے پھر کیا وجہ ہے مجھ سے دور رہنے کی؟ میں نے تو آج کے حوالے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے شادی سے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے اور پھر وہ
میرا نام فریہ ہے۔ میں نے جسے گھرانے میں آنکھیں کھولی تھیں وہاں عورت کے ساتھ بدسلوکی کا رویہ رکھا جاتا تھا۔ میں نے جب ہوش سنبھالی تو اپنے والد کو والدہ سے لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا، اور میری امی ہر وقت روتی رہتی، کہتی کہ یہ شخص انسان نہیں جانور ہے۔ جب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، اپنے باپ سے بے حد خوف کھاتی تھی۔ میں 4 سال کی تھی کہ میرے باپ نے میرا کمرہ الگ کر دیا تھا۔ میرا باپ غصے کا بہت تیز تھا، جیسے ہی گھر پر آتا ایک طوفان سا برپا کر دیتا۔ اگر میری والدہ کھانا لگانے میں ذرا سی بھی تاخیر کر دیتی تو وہ چیخنے چلانے لگتا، کہتا پورے دن میں تم سے اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا۔ میرے باپ نے میری ماں پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ اس دن تو میں دبک کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی تھی۔ میری ماں روتی بلکتی چیختی چلاتی تو میرا دل پھٹنے لگتا۔ میں جلدی سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتی۔ مجھے اپنی ماں کے بے بسی سے رونے کی آوازیں سن کر کچھ ہونے لگتا تھا۔ میں اس ماحول سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ میرے دل میں مرد سے خوف کی یہ پہلی شکیل تھی جو میرے باپ کے رعوب نے نصب کی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میرے دل میں یہ خوف گھر کرتا چلا گیا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ سارے مرد میرے باپ جیسے ہی ہوتے ہیں۔ میری ماں صبح شام جب اپنے کمرے سے باہر نکلتی تو اس کی حالت ابتر ہوتی۔ اس کے رخسار پر 5 انگلیوں کی چاپ ہوتی، اس کی آنکھ کے قریب نیل کا نشان ہوتا، رو رو کے اس کی آنکھیں سوج چکی ہوتی۔ جب بھی میرا ابو میرے والدہ کے ساتھ کمرے میں ہوتے میرے ماں کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہوتی اور میرے باپ کے چلانے کی آوازیں آتی رہتی۔ مجھے اس بند کمرے سے بہت خوف آتا تھا۔ میں اسی خوف کے ساتھ اسکول سے کالج پہنچتی تھی۔ جیسا ماحول مجھے ملا تھا مجھ میں اعتماد نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک بار میری دوستیں مل کر بیٹھیں تو شادی کے متعلق باتیں کرنے لگیں۔ ہمارے گروپ میں شامل ایک لڑکی شادی شدہ تھی اور وہی سب میں چپ چپ رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نے اداسی ہی دیکھی تھی۔ اس کا نام شازیہ تھا۔ ایک بار میری ایک دوست نے شازیہ سے پوچھا کہ یہ شادی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی مرد کی صفاکی کو دیکھنے کا نام ہے۔ اس لڑکی نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہنے لگی سچ کہہ رہی ہوں تمہیں، مرد کو عورت پر حکومت کر کے بہت مزہ آتا ہے۔ عورت کو جبر کا نشانہ بنا کر وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے نفرت ہے شوہر نامی انسانی درندے سے، جس کی درندگی شادی کی رات ہی شروع ہو جاتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر کانپ سی گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا زخمی چہرہ گھومنے لگا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ مرد عورت پر واقعی ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک بار شازیہ سے پوچھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، کہنے لگی مت پوچھو، وہ ایک وحشی درندہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنے بازو سے قمیض اوپر کر کے دکھائی جس پر دانتوں کے گہرے نشان تھے اور اس میں سے خون رس رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک گہرا زخم بھی تھا۔ میں یہ دیکھ کر لرز سی گئی تھی۔ کیا مرد ایسے ہی شفاق ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگی یہ گہرا زخم جانتی ہو کیسے پڑا ہے؟ میں نے خشک ہوتے حلق سے پوچھا کیسے؟ تو وہ زخمی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی اس نے جلتا سگریٹ میرے بازو پر بجھایا تھا۔ یہ سن کر تو میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس کے بعد وہ رونے لگی، کہنے لگی فریہ مرد پر کبھی بھروسہ مت کرنا، کبھی شادی مت کرنا، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میرا دل یہ سب دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شازیہ کافی دن کالج نہیں آئی۔ پھر پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے اسے فلیٹ سے نیچے پھینک کر مار ڈالا ہے۔ اس خبر نے تو میری حالت غیر کر دی تھی۔ میں کئی دن بخار میں مبتلا رہی۔ میرے دل میں مرد اور شوہر کے نام پر جو خوف بیٹھ چکا تھا، میں ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ جہاں میں چند لڑکوں کو دیکھتی کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دل خوف کے مارے پھڑپھڑانے لگتا۔ مجھے شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے بند کمرے میں میرا شوہر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مجھے گیم فوبیا کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ شادی کے نام پر میں کانپنے لگتی تھی، مجھ پر بدحواسی چھا جاتی تھی، مرد دیکھ کر میری جان نکلنے لگتی تھی۔ ابھی میں 12ویں میں تھی کہ رومان کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ ان کی والدہ نے مجھے شادی کی کسی تقریب میں دیکھا تھا اور مجھے پسند کر لیا۔ وہ میرے والد کے دوست کا بیٹا تھا۔ میرے سسر انتقال کر چکے تھے، اس لیے میری ایک نہ سنی گئی۔ ابو نے خود ہی سب کچھ طے کر دیا۔ جب میری شادی کی تاریخ رکھی گئی میرا رو رو کے برا حال تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن امی مجھ سے کہنے لگی کہ یہ بات اپنے باپ کے سامنے نہ کہہ دینا ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہیں سنتے۔ اپنی شادی کے دن پارلر جانے سے پہلے مجھے اتنی بے چینی تھی کہ میں نے نیند کی میڈیسن کھا لی تاکہ کمرے میں جاتے ہی سو جاؤں، لیکن میرا ہر حربہ ناکام ہو چکا تھا۔
رومان مجھے دھیرے سے کہنے لگے، جب تمہاری زندگی میں کوئی اور نہیں ہے تو کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولے تھے، لیکن میں اپنے اندر کے خوف کا کیا کرتی جو اتنے سالوں میں میرے دل میں گھر کر چکا تھا۔ شوہر کا جو نقشہ میرے سامنے بن چکا تھا، مجھے اپنے شوہر کی محبت اور جذبات بھی درندگی ہی لگ رہے تھے۔ پھر مجھ پر نیند کی دواؤں کا اثر بھی ہونے لگا تھا۔ میں روتے ہوئے نہ جانے ان سے کیا کہے جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ شخص مجھ سے دور رہے، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ مجھ سے کیا پوچھ رہے، میں کیا کہہ رہی تھی، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں بہت جلدی ہی ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ رومان مجھے نہایت غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میرا سر اب بھی بھاری ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لکھ کر دی اور رومان سے کہا، اب یہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ رومان نہ جانے کیوں بے حد غصے میں تھے۔ اس وقت میرے سسرال میں سب سو رہے تھے۔ صبح 6 بج کا وقت تھا۔ گھر پہنچ کر مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئے۔ کہنے لگے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ایک بد کردار لڑکی ہو۔ نہ جانے مجھ سے پہلے کیا کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں سن کر حیران تھی کہ وہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میں رات نیند کی گولیوں کے زیر اثر تھی، لیکن اتنا جان کر چکی تھی کہ وہ مجھ سے اپنا حق وصول کر چکے ہیں، لیکن اور کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی ٹھیک سے اس الجھن سے نکلی بھی نہ تھی کہ رومان نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے طلاق دے چکے تھے۔ یکمشت انہوں نے مجھے 3 بار طلاق دے دی اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں غش کھا کر وہیں گر پڑی تھی۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب میرے منہ پر کوئی پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میری ساس اور چھوٹا دیور میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر رونے لگی۔ ساس مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہارے اور رومان کے بیچ، جو وہ غصے سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے گھر سے ہی باہر نکل کر چلا گیا ہے اور تم بے ہوش پڑی ہو۔ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی۔ رات کو ہمارے ولیمے کی تقریب تھی، لیکن میرا شوہر نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ میری ساس بے حد پریشان تھی، بار بار رومان کے نمبر پر کال کر رہی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ایسا بھی کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں بے ہوش کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں کیا جواب دیتی کہ میری تو دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی۔ میرا رومان سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں ہے۔ میری ساس نے مجھے تیار کروایا اور مہمانوں کے سامنے بٹھا دیا اور یہ کہا، رومان کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، نہیں آ سکتا، سارا فنکشن اسی طرح ختم کیا گیا تھا۔ رومان واپس نہیں آیا تھا۔ رات کو میری ساس میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے سچ بتاؤں کہ ایسا بھی ہمارے بیچ کیا ہوا ہے، کیونکہ کل تک تو وہ مجھ سے شادی کے لیے بہت خوش تھا۔ میں ان کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس کو جب یہ کہا کہ رومان نے مجھے طلاق دے دی ہے تو وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ اس نے شادی کی رات ہی تمہیں طلاق دے دی؟ میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں نے کسی خوف میں زندگی گزاری ہے اور اگر میرے والد کو اس طلاق کا علم ہوا تو وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میری پوری بات سن کر مجھے ہی ڈانٹنے لگیں کہ تم نے پہلی ہی رات شوہر کو اپنے لیے مشکوک کر لیا تھا۔ میں رونے لگی کہ مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے، نہ جانے میں نے نیند کی دواؤں کے زیر اثر ایسا کیا کہہ دیا جو رومان نے صبح اٹھتے ہی مجھے طلاق دے دی۔ میری ساس مسلسل رومان کو فون کرنے لگی۔ وہ ایک اچھی خاتون تھی، میرے مسئلے کو سمجھ چکی تھی، لیکن رومان کوئی رابطہ کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ 2 دن بعد رومان کا فون میری ساس کو آیا تھا کہ وہ دبئی جا چکے ہیں اور مجھے طلاق بھی دے چکے ہیں، کیونکہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں۔ جب تک میری ساس مجھے واپس میرے میکے نہیں بھیج دیتی، وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ میری ساس نے مجھے واپس نہیں بھیجا۔ کہنے لگیں کہ تم اپنی عدت یہیں پوری کرو، تب تک رومان کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ انہیں سمجھائیں گی۔ میں نے کہا، سمجھ بھی جائیں تو وہ تو مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ میری عدت کی مدت پوری ہو چکی تھی تو ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آ کر مجھ سے کہنے لگیں کہ وہ میرا نکاح میرے چھوٹے دیور سے کروا رہی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ وہ میرا حلالہ کروانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے رومان سے بات کر لی ہے، اسے ہر بات بتا دی ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو، وہ چند ماہ بعد واپس آ کر تم سے نکاح کر لے گا۔ میں نے سوچا حلالہ صرف لفظوں کے نکاح تک محدود رہے گا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ پھر میرا دیور مجھ سے چھوٹا بھی تھا، کالج میں پڑھتا تھا، یہی کوئی 17 سال کا ہوگا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ میرے نکاح شان کے ساتھ بس چند گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا۔
میری ساس میرے ساتھ بہت اچھے سے رہتی، پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ شان ایک خاموش مزاج قسم کا لڑکا تھا، اس نے کبھی بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن تب تک جب تک ہم دیور بھابھی تھے۔ نکاح کے 1 ماہ تک تو وہ میرے سامنے نظریں جھکائے ہی رکھتا تھا۔ اس دوران مجھے رومان کی کال ضرور آئی تھی، کہنے لگے مجھے امی نے تمہارا مسئلہ بتا دیا ہے، تم اپنے والدین کی وجہ سے اس رشتے سے خوف زدہ تھی، شاید نیند کے ذریعے اثر تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی کہ مجھے شک ہونے لگا، لیکن وہ شاید تمہارا خوف تھا۔ تم کہہ رہی تھی کہ اس نے ہاتھ پر جلتا سگریٹ لگا دیا، وہ ایک وحشی شخص ہے، وہ مجھے مارتا ہے، سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میری باتوں سے رومان کو لگا کہ شاید کسی شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں رونے لگی، رومان کو اس بات پر یقین دلانے لگی کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، یہ سب میری دوست کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا، اسی وجہ سے مجھے بس شادی سے خوف آتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ دبئی میں جاب کرتے تھے اور مجھے بھی دبئی ہی لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس رات میرے رویے نے انہیں شک میں ڈال دیا تھا۔ وہ 4 ماہ بعد واپس آئیں گے تو مجھے سے نکاح کر کے مجھے دبئی لے جائیں گے۔ یہ سن کر مجھے کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ میری ساس نے بھی رومان کی غلط فہمی دور کی، کیونکہ وہ ہمارے گھرانے اور وہاں کے ماحول سے واقف تھیں۔ انہیں میرے والد کے مزاج کا بھی پتہ تھا۔ میرے دل میں میری ساس کی قدر اور بھی بڑھ گئی تھی۔ رات کو ڈنر کے دوران میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے رومان کا فون آیا تھا۔ میں نے شرما کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی مسکرانے لگی، کہنے لگی میں نے ہی اسے کہا تھا کہ تم سے بات کر لے، بہت جلد وہ واپس آ جائے گا اور پھر میرا اس سے دوبارہ سے نکاح ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر شان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا رکا تھا۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی تم روز رومان سے بات کیا کرو تاکہ جو بھی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ سن کر شان نے نہ جانے کیوں کھانا بیچ میں ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بات میں نے بھی محسوس کی تھی اور میری ساس نے بھی، لیکن مجھے لگا شاید اسے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا۔ میں نے اس بات پر اتنی توجہ نہیں دی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ پہل تو میں نے اس بات کو اگنور کر دیا تھا، لیکن پھر مجھے اس کی نظریں بے چین سا کرنے لگی تھیں۔ وہ کیوں مجھے یوں دیکھ رہا تھا؟ ایک بار میں کچن میں کام کر رہی تھی، میری ساس سو چکی تھی، میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ جب شان کچن میں داخل ہوا، مجھ سے کہنے لگا مجھے 1 کپ چائے بنا دے۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر نہیں گیا تھا، بلکہ شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں اس کی موجودگی اور یوں ٹکٹکی باندھنے پر نروس سی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا شان تم باہر جا کر بیٹھ جاؤ، میں چائے بنا کر تمہیں دے دوں گی، لیکن وہ تو یوں تھا جیسے میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، بس مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے برتن دھوئے اور اس کے لیے چائے چولہے پر چڑھا دی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد اسے چائے بنا کر دے دوں تاکہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ میں نے چائے بنا کر کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا۔ میں نے فوراً سے اس سے اپنا ہاتھ کھینچنے لگی۔ وہ میری اس حرکت پر مسکراتا ہوا باہر چلا گیا۔ مجھے اس کی اس قسم کی جرأت پر حیرت ہوئی تھی۔ کیا وہ پاگل تھا یا یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ رومان کے واپس آتے ہی رشتوں کی نوعیت بدل جائے گی۔ ہمارا نکاح صرف ایک مجبوری سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اگلے روز مجھے شان کی حرکتوں نے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے پہلی بار میرے کمرے کا دروازہ بنا دستک دیے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میں اس وقت رومان سے فون پر بات کر رہی تھی۔ شان کو دیکھ کر چونک سی گئی۔ آتے ہی اس نے بڑے بے تکلفانہ انداز سے میرے ہاتھ سے فون چھین کر بند کر دیا اور اپنی پینٹ شرٹ مجھے تھما دی۔ کہنے لگا بھائی سے بعد میں بات کر لیجیے گا، پہلے اسے پریس کر دیں، مجھے صبح جلدی جانا ہے۔ میں اس کی اس قسم کی جرأت پر حیران تھی۔ میں نے کہا یہ کام تو تم خود بھی کر سکتے ہو، اور تم ہوتے کون ہو یوں بے دھڑک میرے کمرے میں آنے والے؟ میرے تپے ہوئے انداز پر اس نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر میرا کمرہ بند کیا اور پھر لاک بھی کر دیا۔ میرا فون آف کیا اور بیڈ پر پھینک دیا، پھر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں یوں تھی کہ خوف کے مارے مجھ پر پھر سے کپکپی سی طاری ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا میں کون ہوں یہ آپ بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ میں نے کہا ہمارا رشتہ ایک وقتی مجبوری تھا جو رومان کے آتے ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا یہ بات رومان بھائی کے ہاتھ میں نہیں ہے،
میرے ہاتھ میں ہے اور میں آپ کو طلاق دینا ہی نہیں چاہتا۔ جب میں طلاق دوں گا ہی نہیں تو بھائی آپ سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے حلالے کی نیت سے شادی کی ہی نہیں تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو، میں تمہاری بھابھی بھی۔ یہ لفظ میرے منہ میں ہی تھے کہ وہ برجستہ بولا بھابھی آپ میری تھی ہیں نہیں، اور میں رومان بھائی کے مزاج کو جانتا ہوں، وہ جذبات میں آ کر بنا سوچے سمجھے ہی کر گزرنے کے عادی ہیں۔ سوچتے وہ تب ہیں جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے۔ وہ آپ پر ہمیشہ آپ کے کردار کی وضاحتیں مانگیں گے اور مجھے آپ سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ نکاح کے ڈور دلوں کو باندھ دیتی ہے اور جب سے میرا آپ سے نکاح ہوا ہے میری نظر، میری سوچ، میرا دل آپ کے لیے نکاح کے بعد سے بدل چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ اس بار اپنی زندگی کا فیصلہ ٹھیک طریقے سے کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں پچھتانا نہ پڑے۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں کیسے شان کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ رومان اب مجھ سے روز بات کرتا تھا۔ وہ کیا سوچے گا، میری ساس کیا سوچے گی جو اب تک میرا ساتھ دیتی آ رہی ہیں۔ میں نے فون آن کیا تو رومان کی کال آنے لگی۔ وہ غصے سے کہنے لگا کس سے بات کر رہی تھی؟ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ تمہارا واقعی کسی سے کوئی تعلق ہوگا، کہیں تم مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہی؟ میں رومان کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ شان کی بات شاید ٹھیک تھی۔ میں تمام عمر رومان کو اپنی کردار کی صفائیاں نہیں دے سکتی تھی۔ اگر وہ رشتہ نبھانا چاہتے، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتے، یوں فوراً سے طلاق نہ دیتے۔ فیصلہ شاید ہو چکا تھا۔ شان چھوٹا تھا لیکن سمجھدار تھا، لیکن رومان نہیں۔ میرا دل اللہ کے اس فیصلے پر مطمئن ہو چکا تھا جو نکاح کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔